حروف زندگی سے نکل گئے. سارا قرآن حرفوں سے مل کے بنا. آقا کا سارا فرمان حرفوں سے مل کے بنا. سارے اسمائے حسنہ الف سے لے کر یا تک مل کے بنے. سارے مبارک بول الف سے یا تک بنے. حرف قاتل، حرف مسیحا، حرف دوست، حرف دشمن. یاد رکھیے گا یہ حروف دوست بھی ہیں، یہ حروف دشمن بھی ہیں، یہ حروف قاتل بھی ہیں، یہ حروف مسیحا دوست، محسن، مسیحا معالج، مسیحا مردوں کو زندہ کرنے والا، یہ حرف ہیں. طلاق حرف تو ہے. اور جو نکاح میں ایجاب و قبول ہوتا ہے کہ اتنے ہزار اتنے لاکھ میں آپ کا نکاح میں نے اتنے ہزار میں فلاں بنت فلاں سے کیا، آپ نے قبول کیا، جی میں نے قبول کیا، بس ایک دفعہ کہنا کافی ہوتا ہے. یہ حرف تو ہیں. اب میں حروف کو بیان کر رہا ہوں اور میرے ساتھ پڑھیں گے آپ. الف. اب اس کی میں شرطین بیان کروں گا، وہ آپ نے نہیں پڑھنا، صرف حرف ساتھ میرے ضرور پڑھنا ہے. شرطین. اور شرطین اس کی تاثیر کندھوں پہ جائے گی. اب آپ نے فوراً کندھوں کا تصور کر لیا. اب با پڑھیں. بطنین، یہ اس کی تاثیر پیٹ پہ جائے گی. پیٹ کی جتنی بیماریاں، پیٹ کے جتنے روگ، پیٹ کی جتنی تکلیفیں پیٹ میں آتے ہیں، پیٹ میں جو بھی پیٹ کے اندر کا نظام ہے، یہ با کی تاثیر ہے. اب میں اگلا لفظ پڑھ رہا ہوں. دال. دبران. پیٹ کے پیچھے کی آخری ہڈی جس کو کمر کہتے ہیں، جہاں چک پڑتی ہے، جہاں مہرے ہلتے ہیں، اس کا تصور آپ کر لیں. اب بولیں جیم. یہ اس کی تاثیر جو ہے یہ سریہ ہے، سریا. اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ یہ سر کی چوٹی کے اوپر یہ اللہ پاک نے کیا کیا؟ جیم کا حرف لکھ دیا. اور جیم کے حرف لکھنے سے وہ آسمانوں کے اوپر سے جب بلائیں آتی ہیں تو اس سے ٹل جائیں گی، رحمتیں اس میں جذب ہو جائیں گی. پر میں 70,000 بلائیں روز آتی ہیں، 70,000 رحمتیں روز اترتی ہیں. یہ جیم کا لفظ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ نے پڑھ لیا اور سر کی چوٹی کا تصور کر لیا. اس کے تاثیر ہمیشہ آپ کی زندگی پہ سر پہ رہے گی. جو بلائیں، آفات، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، ناکامیاں، حادثات، مسائل، مشکلات، الجھنیں وہ کریں، اگر زندگی میں یہ رہے ہیں تو جیم. اب میں ایک حرف اور پڑھ رہا ہوں، وہ ہے ہا، جسے ہم ہے کہتے ہیں. اور حنکا. اور یہ حنکا جو ہے یہ اگلی سینے کی یہ ہڈی جس پہ 2 ہنسلیاں آ کے ہڈی کی ملی ہوئی ہیں، ہنسلیاں ملی ہوئی ہیں. اور جو بندہ پیشاب کرتے ہوئے سینے کی اس ہڈی کو، یہ گردن جہاں ختم ہو رہی ہے، آپ کا گردن ختم ہو رہی ہے اور آگے سینے کی ہڈی شروع ہو رہی ہے. جو بندہ پیشاب کرتے ہوئے اس کو ہلائے گا، کبھی گردے فیل نہیں ہوں گے، کبھی پیشاب نہیں رکے گا. اور جس کا پیشاب رک گیا ہو وہ اس کو ایسے اوپر سے نیچے ہلائے. میں زیادہ دیر نہیں ہلاؤں گا، ابھی مجھے پیشاب آ جائے گا. اب اگلا لفظ ہے زا، جسے زے کہتے ہیں. زا لفظ ہے، زا. ٹھیک. اس کا تعلق ناک کے بانسے سے، یہ ناک ہے. اس سے ناک کی بیماریاں بھی ختم، اور اللہ کرم اپنی رحمت اور اس حرف، قرآن کے اس حرف کی برکت سے زندگی میں اللہ ذلتوں اور ناک کٹنے سے بچائے گا. ہا. نرہا. اور اس کی تاثیر ایڑی کے لیے. ایڑی انسان کی، ایک صاحب تھے اپنے مخالفین کی ایڑی کا اوپر کا حصہ کٹوا دیتے تھے، بس کچھ نہیں کرتے تھے. انسان کی ٹانگیں سوکھ جاتی ہیں. ایڑی کے پیچھے جو حصہ ہوتا ہے، ایک رگ ہوتی ہے، بس وہ کٹوا دیتے تھے. کھچیاں کہتے ہیں، کھچ، اس کے پیچھے سے وہ حصے کٹوا دیتے تھے. یہ اس کی حفاظت ہو رہی ہے. کس حرف سے؟ ہا سے. اب آپ پڑھیں واو. اس کا نام، اس کی تاثیر ہے حند، اور یہ آپ کے ناف کے لیے ہے. ناف کی جتنی بیماریاں ہیں، ناف ٹل جانا ہے، ناف ابھر جانا ہے، ناف کا دھنس جانا ہے، ناف کا نکل آنا ہے،
اور ناف کے اندر جتنی بیماریاں ہیں یہ ساری کی ساری اس حرف کی طاقت سے ختم۔ اگلا لفظ ہے کاف، کتاب والا کاف۔ ہاں، اس کی تاثیر زہرہ ہے، زہرہ، اور اس کا فائدہ درمیان والی انگلی چھوڑ کے جو بڑی انگلی ہے اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے، بڑی انگلی میں۔ تو یہ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، یہ انگلیاں زندگی میں ہمارا ساتھ دیتی ہیں۔ ان ہاتھوں کو پکڑنے کے لیے بھی ایک ہاتھ ہونا چاہیے۔ اگر میرا ہاتھ ہی نہیں، میری انگلیاں نہیں، میرا ہاتھ کون پکڑے گا؟ اور پھر میرا ہاتھ اور انگلیاں نہیں، میں کسی کا ہاتھ کیسے پکڑوں گا؟ تیری رحمت کا ہاتھ، تیری طاقت کا ہاتھ، تیری عطا کا ہاتھ، اور تیرے کملی والے کا ہاتھ، تیرے آل رسول کا ہاتھ، محمد آل محمد کا ہاتھ، اصحاب رسول کا ہاتھ، اولیاء کا ہاتھ، میرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے۔ آئے ہم اگلے حرف کا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اب ہمارا اگلا حرف ہے یا۔ جبیتیا، جبیتیا اس کی تاثیر ہے، اور یہ چھوٹی کے ساتھ درمیانی انگلی کو طاقت دیتی ہے۔ اور صرف یہ انگلیوں کو طاقت نہیں دیتی، اس وقت انگلیوں کو دبا کے ایک پورا علاج ہے، ایک تھراپی ہے، ریفلیکسالوجی، ایک پوری تھراپی ہے، ایک علاج ہے۔ انگلی کا کون سا جسم کا کون سا انگلی کا کون سا حصہ دبائیں گے تو کون سا جگر ٹھیک ہوگا، کون سا دماغ ٹھیک ہوگا، کون سا حرام مغز ٹھیک ہوگا، کون سے پٹھے ٹھیک ہوں گے، کون سی نظر۔ ہاں ہاں، یہ تو یقین آتا ہے کہ ایک انگلی سے ایسا ہوگا۔ یہ حرف جا کے اس انگلی کو طاقت دیتا ہے۔ وہ ایک انگلی کو طاقت نہیں، وہ پورے جسم کے ایک ایک حصے پہ وہ انگلی کی تاثیر پھرتی، پھیلتی، بڑھتی چلی جاتی ہے، اور حتیٰ کہ انسان کا جسم مکمل صحت، روحانی طاقت، آفاقی قوت۔ اگلا میم ہے، میم، ہاں 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 ہاں، میم محمد ہے، میم مکہ ہے، میم مدینہ ہے، میم محمود ہے۔ میم، نیم کے ساتھ کائنات کے راز ہیں۔ یہ انگوٹھے کو جا کے مضبوط کرتی ہے۔ انسان کے ہاتھ میں صرف انگوٹھا کٹ جائے ہاتھ بے طاقت ہو جاتا ہے، ہاتھ پہ قوت، چاروں انگلیاں ایک طرف، انگوٹھے کی طاقت ایک طرف ہوتی ہے۔ اگلا لفظ ہے لام، صرفا، صرفا اس کی تاثیر ہے، اور یہ شہادت کی انگلی کو جا کے مضبوط کرتی ہے۔ اگلا حرف سین ہے، اس کا تعلق آنکھوں سے ہے۔ یہ آنکھوں کو جا کے، آنکھوں میں نور، آنکھوں میں حرارت، آنکھوں میں شرارے، آنکھوں میں تاثیر، آنکھوں میں قوت، آنکھوں میں کشف، آنکھوں میں کمال۔ یہ زندگی کا نظام آنکھوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ آنکھیں ہیں تو مجھے دیکھ رہے ہیں، آنکھیں ہیں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگلا نون ہے، یہ دونوں پاؤں کی انگلیوں کو مضبوط کرتی ہے، دونوں پاؤں کی انگوٹھوں کو مضبوط کرتی ہے، اور اس کی تاثیر کا نام سماک ہے، سماک۔ اگلا لفظ فا ہے، فا، فا یہ بھووں کے درمیان کی جو جگہ ہے، پیشانی، جہاں سے نور نکلتا ہے، یہ یہاں ناک ختم ہوا، بھووں کے درمیان کی جگہ جہاں یہ ہندو تلک لگاتے ہیں، بندیا تلک، یہ یہاں پیشانی سے نور نکلتا ہے۔ یہ ہندوؤں کا بھی عقیدہ ہے نور کا، اس لیے سندور لگاتے ہیں، یہاں سرخ ہوتا ہے۔ ان کا بھی عقیدہ ہے کہ اسی سے نور نکلتا ہے۔ اگلا لفظ عین ہے، اس کی جو تاثیر ہے وہ زبانہ ہے، اور اس کا فائدہ کان پہ ہے۔ یہ کان پہ جا کے زندگی کے کان کو تاثیر دیتا ہے۔ پھر یہی کان اللہ کا کلام سنیں گے، یہی کان سلامت رہیں گے، یہی کان پھر کملی والے کا فرمان سنیں گے، یہی کان درود پاک پڑھیں گے، سنیں گے، اور یہی کان پھر ماں باپ کے بولوں کو وزن دے کے سنیں گے، اور یہی کان مرشد کی بات کو حرف آخر سمجھیں گے، یہی کان پھر شک و شبہ سے دور ہو جائیں گے، اور یہی کان صحت مند ہوں گے۔ پھر کانوں کی تکلیف میڈیکلی جتنی بھی ہیں، کانوں کی بیماریاں ختم۔ ہاں، اب اگلا حرف ہمارا صاد ہے، صاد ہے، اور اس کی جو تاثیر ہے وہ ہے قلوب، اور اس کا فائدہ زبان پہ ہے۔ ہاں، ایک صاحب میرے پاس آئے فیصل آباد کے،
कहा जुबान का कैंसर हो गया, कहते जुबान काटनी पड़ेगी, जुबान कट गए तो मैं बोल कैसे सकूंगा, सारी जिंदगी गूंगा, रोए रोए रोए। मैंने कहा जो अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ है ना उसको पढ़, पर पागल होके पढ़, रब्बी इन्नी मस्सनिय ज़ुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। मैं कहा पढ़ और पागल होके पढ़, क्यों? मैं तो फिर वो चीज कट के रहेगी। उन्होंने बहुत विजदान से पढ़ा, कुछ अरसे के बाद मिले, वो कहने लगे वही जुबान है, आज वही जुबान है। कहा वो वजीफा आप जुबान से जाता नहीं, मैं तो कैंसर मेरा ठीक हो गया, जुबान नहीं कटी। मैंने कहा जिस वजीफे की बरकत से कैंसर खत्म हुआ उसको पूरी दुनिया के मरीजों के लिए पढ़ा, पूरी दुनिया के दुखियारों के लिए पढ़ा। जिस तस्बीह की वजह से ये मसला जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत इतना कमाल मिल गया फिर भी हाथ में तस्बीह है, पर मैं जिस तस्बीह की बरकत से कमाल मिला है फिर उसको छोड़ दूं क्या? मैं क्यों छोड़ूं? अब हमारा हर्फ है काफ दो नुक्तों वाला, तो उसको कौफ कहेंगे काफ। और अगला हमारा हर्फ है रे, जिसे रा कहते हैं, रा, और इसकी तासीर नहाइम है, नहाइम, और जेरे नाफ की जितनी जिंदगी है ये उसके साथ इसका ताल्लुक है, रा के साथ ताल्लुक है। इसका जो इसकी तासीर है उस वो शोर है, और इसका जो फायदा है वो दोनों अतराफ हैं पेट के, और दोनों अतराफ में गुर्दे हैं। अगला लफ्ज हमारा ता है, ता जाबे है, इसका ताल्लुक हमारी सुरीन के साथ है, सुरीनों के साथ, जिस्म का पिछला हिस्सा, सुरीनों के साथ इसका ताल्लुक है। मैंने एक साहब को देखा पांव के बल बैठे हैं, क्या हुआ? कहा जो अंदर हड्डियां होती ना सुरीन की, हड्डियां भुरभुरी हो गई हैं, गोश्त सुकड़ गया है, बैठ नहीं सकता, बैठता हूं तो चीखें निकलती हैं, बैठ नहीं सकता, और जिस्म मेरा गोश्त सुकड़ गया है, खत्म हो गया है। और अगला हर्फ शीन है, जल्दा, जल्दा, और इसका ताल्लुक जिल्द से है। किससे है? जिल्द। जितनी भी हमारी स्किन है जिल्द है, जिल्दी बीमारियां हैं, जिल्द का जिंदगी के साथ ताल्लुक है, और हमारे जिल्द के जितने मसाइल हैं जिल्द से। अल्लाहु अकबर। अगला लफ्ज हमारा सा है, बलआ इसकी तासीर है, बलआ। क्या है इसकी तासीर? बलआ इसकी तासीर है। और ये हमारी ये गर्दन जो है ना, पिछली गर्दन, सर के आखिर से गर्दन से लेकर गर्दन की नीचे वाली हड्डी तक, ये सारा इसके साथ ताल्लुक है। ये शख्स की कभी गर्दन जनी नहीं होगी, कोई तलवार से गर्दन नहीं काट सकेगा, कोई खंजर, कोई तीर, कोई गोली, और इसकी गर्दन को रब कभी झुकाएगा नहीं। अगला लफ्ज हा है, हा, इसकी तासीर सऊद है, सऊद इसकी तासीर, और इसका ताल्लुक हमारे मसाने से है। अब ज़ौ, जिसे ज़ोए कहते हैं, क्या लफ्ज है? ज़ौ। इसका हर्फ मुअख्खर है, तासीर मुअख्खर है। इसका ताल्लुक हमारी पिंडलियों के साथ है, टखनों से लेकर, घुटनों से लेकर टखनों तक, एड़ी तक, ये जो हमारा हिस्सा है पिंडलियों के साथ इसका ताल्लुक। अब हमारा लफ्ज है ज़ाल, अखीबा इसकी तासीर है, अखीबा, और ये हमारे निचले जबड़े के साथ इसका ताल्लुक है, निचले जबड़े के साथ। निचले जबड़े के साथ जुबान जुड़ी हुई है। जुबान के नीचे एक तासीर है। क्यों दिल के दौरे की गोली जुबान के नीचे रखते हैं, जुबान के ऊपर क्यों नहीं रखते? अल्लाह। अब अगला लफ्ज हमारा ज़ौत है, ज़ौत है क्या? ये मुकद्दम है, इसकी तासीर मुकद्दम है, और इसका असर हमारी इस आवाज पे है। ये जो मैं बोल रहा हूं, जबान भी होती है, गला बंद हो जाता है, बंदा आवाज नहीं निकाल सकता। मेरे पास कितने लोग कहते हैं आवाज नहीं निकाल सकते। और आखिरी हमारा हर्फ है गैन, रेशा, गैन, इसकी तासीर रेशा है, और
इसका ताल्लुक हमारे जिस्म के बालों के साथ है। जिस्म का बाल भी कितना हुस्न होते हैं। ये बाज मरीज होते हैं जो कैंसर की कीमो वगैरह, उनके सारे बाल उड़ जाते हैं। कई मरीज ऐसे हैं जो कैंसर नहीं, खुद ऐसे ही बाल उड़ जाते हैं। बाल भी हुस्न होते हैं। ये दिन में 5 दफा इतनी देर लगा के आपने ये अमल करना है, 5 दफा।